جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے سوال جوابات خواتین کی طرف سے کچھ آئے ہوئے ہیں، اس میں سے کئی جوابات قابل احترام مولانا امداد اللہ حسینی صاحب دوران خطاب جو ہے کئی سوالات کے جوابات بھی دے چکے ہیں۔ میں ان سوالات سے ہٹ کر مطلب دوسرے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سود کے سلسلے سے اور جو ای ایم آئی میں جو چیزیں لیتے ہیں یا ایک لون وغیرہ کرتے ہیں، اس سلسلے سے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسلام اور شریعت کی نظر میں وہ چیزیں حرام ہیں۔ جو سود کی جہاں سے بو آتی ہے، جہاں پر یہ سمجھتے ہیں جس لین دین میں سود داخل ہوتا ہے، الراشی والمرغشی کلاہما فی النار، دونوں بھی جہنمی، سود لینا اور اس کا شلک بھی ڈالنا، یہ تمام بالکل غلط ہیں۔ انٹرسٹ فری بینک اور قرض حسنہ کے سلسلے سے اس ضمن میں ہم کو پہل ہونی چاہیے۔ بہرحال ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے سلسلے سے کہ بہت سے لوگ جو ہے 5 وقتی نمازی بن جیسے ہیں کہ نماز پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ حقیقی معنوں میں میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، میرا ایمان کتنا مضبوط ہے اور میرے ایمان کے مدارج، میرا ایمان کس منزل پر ہے، کس اسٹیج پر ہے، اس کو ہم ہمیشہ چیک کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اگر مجھے نماز پڑھنے کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا، تو سمجھ جائیے کہ مجھے اور آپ کو ویسی سچویشن میں کہ دل کی بیماری آ چکی ہے، روحانی علاج اس کا ضروری ہے۔ ہم کو تطہیر قلب کرنا، اس کا تزکیہ نفس کرنا، پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر گامزن ہونا چاہیے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ دیکھیے کہ ہمارا دل مسجد سے معلق ہو، تعلق ہمارا ایسے ہو کہ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا ہمارے اندر بے چینی ہونی چاہیے، اور ہر نماز کو ایسا پڑھیں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری ہوگی، کہ اس کے بعد کی نماز مجھے ملتی یا نہیں نہ ملی، اور نماز میں ہمارا یہ خشوع و خضوع ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ایسا سمجھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے دل نہیں ہوتا ہے، تو ایسی حالت ہے کہ ہمارے دل کو روگ لگا ہے، دل کی بیماری کا علاج، روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں اور سجدے میں رہیں تو سجدے سے سر اٹھانے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہ ہو، قرآن پڑھتے رہیں تو قرآن بند کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہ ہو۔ یہ تزکیہ نفس اور تذکیر قلب کرتے ہوئے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہم نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نماز کے پابند ہونا ضروری ہے، ایمان کا ایک اہم جز ہے، رکن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ساس سسر کا تو مولانا کا جواب آ گیا، تو غیبت، چاڑی چغلی، اس کے سلسلے سے سورہ حجرات ایک سورہ ہے، آپ اس میں پڑھیے گا۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار خاندان میں، خاص طور پر خاندان میں فیملی سسٹم جو قطع تعلق ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اس میں غلطی چھوٹی رہتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتے ہیں۔ غلطی چھوٹی ہوتی ہے، مائنر ہوتی ہے، بٹ جو غلط فہمیاں ہیں، بات سے بات کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ غلطی جب سامنے آتی کسی پر، جب تک آپ اس کی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جو بھی بات آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ پہلی بات فیملی میں، خاص طور پر ادھر ساؤتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی ہو، لیکن ادھر کا ہمارا مزاج ہے، ہاں ایسا بولے کیا دیدی، ایسا بولے کیا بھیا، اماں ایسا بولی کیا، ابا ایسا بولے، جلدی مان لیتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے، اس میں خاندان بکھر جاتا، رشتے ٹوٹ جاتے، اور ایک بات پر سالوں بات نہیں کرتے، ایک بات پر کئی مہینے ان کے گھر نہیں جاتے، ایک بات پر بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو کہا گیا کہ یہ جو چیز بغیر تحقیق کے جو بات آتی ہے، کتے ہمارے جو دکن میں جو بھی بات ایسا انہوں بولے کتے، وہ کتے جو ہے نا وہ وہی بات ہے، کاٹ دیتا وہ رشتوں کو، کتے جو ہے کاٹ دیتا رشتوں کو۔
ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور بولنے والے کا مزاج دیکھیے, جو بولتا ہے کہ سن سنائی باتوں, اس پر جو ہے ہم بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم سن نہ لیں ان باتوں کو. یہ ان باتوں کا ذرا خاص طور پر جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ اسلام میں رشتہ داری جو توڑنا ہوتا ہے وہ تو سمجھیے کہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. شریعت نے اس کی خاص طور پر وضاحت کی. رشتہ دیکھیے, مثال میں آپ کو بتاؤں, ایک درخت ہے نا یہاں پر, اب پتے جو وہاں پر لگے ہوئے, کل بھی بارش پڑا, پرسوں بھی بارش پڑی, مسلسل ہوائیں چل رہی, بارش پڑ رہا, لیکن پتا وہیں پر ٹھہرا ہوا. اگر وہی پتا نیچے زمین میں پڑ گیا تو اس کو دیکھیے معمولی ہوا بھی وہ نیچے پڑے ہوئے پتے کو لے کر اڑا لیتی ہے, اور نیچے پڑا ہوا پتا سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, اور وہ جل کر راکھ بھی ہو جاتا ہے, اور ہوائیں اسے ادھر ادھر لے کے چلے جاتے ہیں. یہی فیملی سسٹم, وہی درخت کے پتوں کی مثال ہے. جب تک وہ فیملی میں لگا ہوا ہے, یعنی پتا درخت پر لگا ہوا ہرا بھرا ہے, حشاش بشاش ہے, طوفان آئے, ہوائوں کا رخ وہ کیا کرتا ہے, وہ ہواؤں سے بھی وہ نہیں ٹوٹتا, ایسے ہی اپنے پاس ٹھہرا رہتا ہے, اسے کوئی نہیں ہوتا. لیکن وہی پتا جب وہاں سے نکل جاتا ہے, تو فیملی سے جب نکل جاتا ہے تو وہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو فٹ بال بنا لیتے, یہاں سے لیے وہاں سے لیے, اور وہ فیملی سسٹم سے جو خارج ہوتا ہے اسے دنیا بھر کی مصیبتیں اس کی گھیر لیتے ہیں. یہ فیملی سسٹم, فیملی سے مل کر رہنا, ہر دکھ درد میں شریک رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور رشتوں کو کاٹنے سے ہم بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کسی رشتے میں دراڑ پیدا کرتی ہو, توڑتی ہو. ان باتوں سے پرہیز کرنا, اور ان باتوں کو پھیلانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور بعض لوگ ایسے رہتے, سنی باتوں کو پیٹ میں کھانا ہضم ہو جاتا لیکن بات ہضم نہیں ہوتی, فوراً وہ جا کر سنے تک ان کو ہضم نہیں ہوتا, پیٹ میں رکھ لیتے رہتے, امیڈیٹ سنے سو بات فوراً. ابھی گھر بدلتی بھی نہیں, اس میں 4 باتیں ایڈ ہو جاتی, وہاں سے بھی 4, وہاں سے بھی 4, اصل بات کم ہو جاتی ہے اور رشتے ٹوٹتے چلے جاتے. تو بہرحال پر بات اسلام میں تو بڑے گناہ ہیں, شراب, جوا, سود, زنا, منشیات, ان کو اس کا تو ان کی تو عذابات کے سلسلے سے بھی ہم جانتے ہیں. اور یہ تو حرام ہے اسلام میں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام ہے, اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور آج کے جو ٹرینڈ ہے کہ سوسائڈ جو خاص طور پر کر لیا جاتا ہے کہ مارکس کی کمی ہوئی, یا کسی میں ایڈمیشن نہیں ملا, یا کسی میں جاب نہیں ملا, یا کسی سے, تو یہ دیکھیے کہ اخلاق کی گرے ہوئے اخلاق, بد اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال سمجھیے, برے اخلاق کی, جو سوسائڈ کو جنم دیتی. جہاں پر شریعت کی باتیں جو بچوں کو ہم بچپن سے نہیں پڑھاتے, شریعت اور دیندار نہیں بناتے, خالی ان کو دنیا داری کے پیچھے پڑ دیتے, نفس پرستی کے پیچھے ان کو چھوڑ دیتے, دینداری کے پیچھے ان کو لگا دیتے, تو ان کا کلچر ہے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ سوسائڈ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو جن میں دینداری رہتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان سوسائڈ کر لیتا ہے, معلق بین السماء والارض, نہ آسمان میں نہ زمین میں معلق ہو جاتا ہے, اور نہ وہ تو اس کا ٹھکانہ تو ہم ڈکلیئر کر سکتے, جو سوسائڈ کیا تو وہ تو جہنمی ہے, جہنم رسید ہوگا وہ شخص. اللہ کی زندگی ایک نعمت, ایک عظیم نعمت, زندگی ایک نعمت ہے, اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا, میں نے تجھے جان دی تھی, آنکھ دی تھی, ہر چیز سے. دیکھیے ہاسپٹل جا کر دیکھیے, جن لوگوں کو آنکھ نہیں, جن لوگوں کی کڈنی فیل ہوتی ہے, کس طرح سے وہ ڈائلسس کرتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے زندگی ایک نعمت ہے, اس کو منمانی کرتے ہوئے اس زندگی کو ختم کرنا اللہ کے پاس بہت بڑی پوچھ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ ہم تمام تجھے اس سے حفاظت فرمائے. اور جو ہمارے قوم میں جو آج جو جس طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر جو اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں, یہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے. ان سے اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کے سلسلے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک فقہی مسئلہ ہے. احناف کے پاس جمع بین الصلاتین تقریباً جو حج میں جو ہے اسی میں جائز ہوتا ہے, دوسری صورت میں جو ہے اس کو جائز کی صورت نہیں دیتے. لیکن پورے فقہی مطلب پورے مسالک کو, امام احمد بن حنبل ہو, شافعی ہو, مالک ہو, ان تمام کو سامنے رکھ کر آخر میں جو نچوڑ دیکھتے ہیں, مطلب اس کی انالیسس جب کرتے ہیں, تلخیص کرتے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں, یا ہے کہ بارش کا وقت ہے, کئی ایسے مسائل جو معمول طور پر کرنا یہ تو گناہ ہے, لیکن جب آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, کہیں دوسری مقامات ہیں, کہیں آپ وہاں پر مقام میں نہیں ہیں,
کہیں پریشانی میں، کہیں کام میں ہیں آپ، کہیں کمپنی میں، کہیں مطلب دوسرے ضروریاتوں میں آتے، تو ان حالات میں اسلام جو ہے اجازت دیتا ہے ظہر اور عصر، یا کہ آپ جو ہے مغرب عشاء میں لے لیجیے، ظہر عصر دو ایسا آپ جو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اس کو جو ہے قطعی اجازت نہیں ہے۔ حالات کے لحاظ سے مطلب ان چیزوں میں اسلام اجازت دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، تو ان حالات میں مختصراً بتا رہا ہوں تمام چیزوں تلخیص کی طرف پر۔ ایک بات یہ ہے کہ حلال کمائی اور کام میں ایمانداری کے متعلق، حلال کمائی تو بالکل ضروری ہے، حلال کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ رہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کہتا ہے یحل لهم ویحرم علیہم الخبائث، کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس بات کو بتائے۔ انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد بھی یہ تھا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، اس کا جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہ حلال کمائی اور کام میں ایمانداری بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہ مقبرے سے بس اسٹینڈ جانے کے لیے آٹو کو چاہیے کہ 40 روپے یا 30 روپے جو بھی لیتا ہے، اگر کوئی اننون مسافر آتا ہے مقبرے کے پاس، آٹو ڈرائیور بولتا ہے کہ آپ کو 200 روپے دینا ہوگا، آپ کو 100 روپے دینا ہوگا، کہاں سے ایمانداری ہوگی، کہاں سے حلال ہوگا؟ اگر حلال لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا ہے تو یاد رکھیے، اگر حلال لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، ہماری عبادتیں ٹھپ، ہماری اذکار ٹھپ، ہماری نمازیں بیکار، ہمارے حج بیکار۔ حلال کمائی بہت ضروری ہے، حلال کمائی کا پاس و لحاظ رکھے۔ دیکھیے جتنی آپ کی محنت ہے اس کے مطابق آپ دام لیں، پیسہ لیں۔ اس کے برعکس اگر ہم جلدی سے لکھپتی بننا، جلدی سے خواہش کروڑ پتی بننے کے سلسلے سے آپ کسی حرام مال میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کا مال غصب کرتے ہیں، اس پر بیان کرے جا کہ بڑے بڑے مثالیں پیش کرے جا، تو یہ جو ہے بہت بڑا وبال جان بنتا ہے۔ جو حرام مال کماتا ہے اس کی دعائیں رد کر دی جائے۔ اے طائر لا، علامہ اقبال کا ایک شعر دیکھیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں طوطا ہے۔ اگر چیل ہے اچھا پھل کھا لیا، اڑ نہیں سکتا ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ پکڑ لیں گے اس کو۔ کبوتر ہے اچھا کھا کے بیٹھ گیا، اڑ نہیں پا رہا ہے تو پکڑ لیں گے۔ تو کہا گا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتے ہو پرواز میں طوطا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حلال کمائی کی طرف ہمیں خاص طور پر بدشگونی، تو یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ منگل ہو، سفر ہو، بلی آ گئی، بیوہ آ گئی، اتنے خراب کام ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ شرک ہے، دیکھیے آپ کا میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا ہے، درخت کا پتا بھی نیچے گر رہا ہے تو اللہ کی قدرت۔ بلی آئے گی تو کہتے ہیں ہمارے چیپٹر میں چینجز آ جاتے ہیں، منگل کے دن کہتے ہیں چینجز آ جاتے ہیں، غلط۔ جو بھی ایسا سوچنا، شگل لینا، منگل یہ سب، دیکھیے ایک بات، انسان اللہ کو بھی گالی دیتا، کیسے گالی دیتا؟ ہاں اللہ کو کیسے گالی دیتا؟ ہم دیتے گالی، جو شگل لینے والے دیتے۔ منگل کس نے بنایا؟ وہ دن کس نے بنایا؟ وہ ٹائم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ تو وہ ٹائم کو برا کہنا گویا اللہ کو برا کہنا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اس دن کو برا کہنا، اس منتھ کو برا کہنا، وہ سفر کے مہینے کو برا کہنا، وہ محرم کے مہینے کو، ایسا ہے کہ جو مہینہ اللہ نے بنایا۔ اب دیکھیے میں ایک چیز بنا، چھوٹی چیز، کیا جی بنے مولوی صاحب تمہیں، مجھے کہاں سے جل جاتا، بولی ارے کیا رہے بھائی، اتنا واقعہ پڑھ کو بنایا تو ایسا بول رہا ہے، بول ہوتا نہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے دن بنائے، یہ دن رات، یہ روز بنائے، اور ہم آسانی سے بولتے یہ منگل جانا نہیں با، منگل اچھا دن۔ تو گویا ہم اللہ کی تخلیق میں انگلی اٹھانے والے بن گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ ارے تم کو کیا مل گیا حق کہ تم ایک دن کو حلال بنا لے، ایک مہینے کو حلال بنا لیتے ہیں، ایک مہینے کو حرام بنا لیتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو ایسا نہیں کہ ہم منگل کو کچھ ایسا بنا لے، پیر کو جمعرات، بیسٹ دن، جمعرات کوئی بھی کام اور پیر کوئی بھی، ایسی بات نہیں، ہر ایک دن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال تو لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس کو ہماری زندگی میں بھی عمل ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہے کہ گفتار کے غازی بن نہ سکا۔ گفتار دیکھیے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں بچوں کو بولتا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، میں خود نماز کو نہیں جاتا، میرا بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنے خاندان میں ایک طرف پلٹ کے دیکھیے، بحیثیت
बाप आपको मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, मैं हो, आप हो, मैं जब तक मेरे अंदर मैं जो बच्चे को हुक्म देना चाहता हूँ अगर मैं नहीं करता मेरा बच्चा नहीं देगा। खाली मैं बोलता रहा मेरा बच्चा हर चीज नहीं, और मैं जब बोलूंगा तो मैं अगर करता रहूं तो मेरा बच्चा दम, उसमें दम भी रहता, उस बात में दम है और जोर भी रहता, याद रखिए। तो बहरहाल हम उन बातों की तरफ जो भी बातें कहते हैं पहले हम हमारी अमली जिंदगी में वो बातें, अमली जिंदगी में वो बातें, झूठ हो या किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी का बुरा हो, ये चीजों में हम खुद बचे पहले, उसके बाद हम अपने भाई से, अपने बहनों से, अपनी माँ से, अपनी बाप से, जबान के बारे में, ये हर एक चीज के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इखलास, रिश्ते जोड़ने के सिलसिले, ये तमाम चीजें जो है हम एक दूसरे से समझा सकते हैं। एक आखिरी बात ये है कि शौहर की वफात के बाद इद्दत के ताल्लुक से देखिए तो इसमें मुत्तफ़क़ा फैसला है कि कोई शौहर अगर इंतकाल होता है तो बीवी को चाहिए कि वो 4 माह 10 दिन, टोटल 130 दिन, 4 माह 10 दिन जो इद्दत गुजारना है। ये तो शरीयत ने मुकर्रर की है। तो हाँ 3 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन, तो ये इसका जो ये है, तो इस सिलसिले से जो दोबारा शादी कराना भी चाहते हैं तो 4 माह 10 दिन का इद्दत गुजार कर ही शादी कराए। आमतौर पर लोगों में, खास तौर पर कुछ यहाँ के इस सोसाइटी समाज में, इधर के जो कल्चर में, तो 40 दिन बस भी खत्म नहीं है, गलत। शरीयत बताती है और मुत्तफ़क़ा फैसला है, इसमें अहनाफ हो तमाम मुत्तफ़क़ा फैसला है। आप देख सकते हैं दारुल इफ्ता में भी इसको नोट कर सकते हैं, 4 महीने 10 दिन इसको मतलब जो उसकी इद्दत गुजरना चाहिए। तो ये बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो भी बातें हमने सुनी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खाली जवानत में इद्दत करना, नहीं तो उम्र दराजत में इद्दत करना, बोल के उसके तशरीह। जहाँ तक मसला है कि जवान हो बूढ़ा हो, औरत के लिए शरीयत ने एक फिगर मुकर्रर की, 4 महीने 10 दिन, उसको मुकम्मल करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि हदीस बेशक करना चाहिए। हामिला का भी अलग मसला होता है, अगर कोई औरत हामिला है, शौहर इंतकाल होता है तो डिलीवरी होने के बाद फिर उसमें वो होने तो वो अलग फैसला है। लेकिन इद्दत का जहाँ तक मसला है, चाहे जवान औरत हो चाहे बूढ़ी हो, 4 माह 10 दिन उसको गुजारना चाहिए। वो 4 माह 10 दिन वो घर में रहते हैं ना, बात करें तो बाहर चल जाना, इधर काम, ऐसा भी नहीं, घर में रहना चाहिए। उसका भी पासो लिहाज, आपको इमरजेंसी है, बैंक में आपके बगैर पैसा नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप जा सकते हैं, घर में फैमिली में किसी का इंतकाल हो, आपका जाना जरूरी है तब आप जा सकते हैं, अहम चीजों में रजिस्टर है तो आप उस वक्त जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इद्दत में बैठे हैं माँ साहब फिर रहे हैं, ये बात गलत है। तो इद्दत में भी बैठने का मतलब है कि आप उसमें जिक्र अस्कार करें, जो शौहर साहब का इंतकाल हुआ उनके आप में दुआए मगफिरत फरमाएं, वो मेरे साथी थे भाई, ये हम बात कर लेते हैं, उनसे जाकर पूछिए जिनका शौहर इंतकाल हुआ, जिनके शौहर इंतकाल हुए रहते, वो 4 महीने 10 दिन का उसके गम में ही, सोग में ही वो अपनी जिंदगी गुजार चुका। तो ये 4 महीने 10 दिन उन्हें एक तो फ्री से उनकी छोड़ना चाहिए। वो मतलब जिक्र अस्कार में वो जो गम रहता है, वो मतलब जो रिश्ते का जो गम रहता है, वो गम में औरत रहती है। तो 4 माह 10 दिन उसको एक जगह पर बैठने का हुक्म शरीयत देती है। सहाबा इकराम की, सहाबियात की जिंदगी से हमें मिलता है, इसका हम पासूलियात रखना चाहिए। तफसील के साथ हमारे सामने पेश किए, बहुत शुक्रिया आपका।